In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 234. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. لوگوں پر 3 احسان کرو. نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو. دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو. اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں، جیسا کہ چل اٹھ ہل جا، یا چل اٹھ اپنی شکل گم کر، یا چل اٹھ سحری کھا لے بھائی، یا چل اٹھ افطاری کر لے، یا چل اٹھ اگربتی جلا، یا چل اٹھ وضو کر. دراصل یہ فوری عمل والے جملے ہیں. جب کسی کو فوری کوئی کام کرنے کے لیے ابھارنا ہو، یا دوستانہ، پیار بھرے یا مذاق یا غصے والے انداز میں بات کرنی ہو تو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. یہ جملے عموماً قریبی دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بولے جاتے ہیں. یعنی یہ بڑے فرینک سے سینٹنسز ہیں، یہ آپ کسی اجنبی بندے کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں. اگر کسی نے آن لائن کچھ پڑھنا ہو یا کوئی انفارمیشن لینی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے اب ان کی اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، چل اٹھ، کم آن گیٹ اپ. یہ جو ہم چل کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، انگلش میں ہم کہتے ہیں کم آن. اچھا، اٹھ، گیٹ اپ. اینڈ کا چونکہ صرف این بولنے میں آتا ہے، ڈی کی ساؤنڈ نہیں آتی. اینڈ اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے اور آبجیکٹ لگائیں گے. آبجیکٹ بھی اف نیسیسری، اگر ضروری ہے تو آبجیکٹ لگانا ہے، ورنہ ہر سینٹنس کے اندر آبجیکٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ورب کی فرسٹ فارم لازمی آئے گی. آئیے اب اس کی ایگزامپل کو اسٹڈی کریں گے تو یہ ساری بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی. چل اٹھ وضو کر. کم آن گیٹ اپ اینڈ پرفارم ایبلوشن. کم آن گیٹ اپ اینڈ پرفارم ایبلوشن. اچھا، اب پرفارم ایبلوشن کی جگہ اگر آپ ڈو وضو بھی کہتے ہیں تو وضو از اے پراپر ناؤن. یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو انگلش کے نیئر ورڈز دے دیے ہوئے ہیں. پرفارم ایبلوشن کا مطلب بھی وضو کرنا ہوتا ہے، اور سمپلی ڈو وضو بھی کہہ سکتے ہیں، یا پیوریفائی یور سیلف. پیوریفائی یور سیلف کا مطلب بھی وضو کرنا ہوتا ہے، انہیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے. چل اٹھ نماز پڑھ. اکثر کہتے ہیں بچوں کو، ہم کہتے ہیں بھائی چل اٹھ نماز پڑھ. کم آن گیٹ اپ اینڈ پرے. کم آن گیٹ اپ اینڈ پرے. چل اٹھ سحری کھا لے. اکثر یہ دوستوں کو، چھوٹے بھائی کو یا کسی کو آپ کہتے ہیں چل اٹھ بھائی سحری کھا لے. کم آن گیٹ اپ اینڈ ایٹ پری فاسٹ میل. کم آن گیٹ اپ اینڈ ایٹ پری فاسٹ میل. اچھا، پری فاسٹ میل کی جگہ آپ سمپل سحری کا ایٹ سحری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایٹ سحری از اے پراپر ناؤن. ہم کہہ سکتے ہیں کم آن گیٹ اپ اینڈ ایٹ سحری. چل اٹھ افطاری کر لے. کم آن گیٹ اپ اینڈ ایٹ بریکنگ فاسٹ میل. کم آن گیٹ اپ اینڈ ایٹ بریکنگ فاسٹ میل. اچھا، یہاں پر سمپلی آپ ڈو افطار بھی کہہ سکتے ہیں. کم آن گیٹ اپ اینڈ ڈو افطار. ڈو افطار کا مطلب افطاری کرنا ہوتا ہے. یہ سحری، افطاری، وضو، آل دے آر پراپر ناؤنس، پراپر ٹرمز ہیں. اگر ہم ان کو ٹرانسلیٹ نہ بھی کریں تو دے آر اوکے، بالکل ٹھیک ہے، کچھ ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو نیئر ورڈز دے دیے ہوئے ہیں. چل اٹھ قرآن پاک کی تلاوت کر لے. کم آن گیٹ اپ اینڈ ریسائٹ دا ہولی قرآن. کم آن گیٹ اپ اینڈ ریسائٹ دا ہولی قرآن. ریسائٹ ہوتا ہے تلاوت کرنا. چل اٹھ روزہ رکھ لے. کم آن گیٹ اپ اینڈ کیپ دا فاسٹ. کم آن گیٹ اپ اینڈ کیپ دا فاسٹ. فاسٹ روزے کو بھی کہتے ہیں. چل اٹھ تسبیح پکڑا. اچھا، پکڑانے کے لیے سمپل ہم نے ہینڈ کا لفظ استعمال کیا سینٹنس کے اندر. کم آن گیٹ اپ اینڈ ہینڈ می دا روزری. اچھا، روزری کہتے ہیں تسبیح کو، لیکن تسبیح بھی پراپر ناؤن ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہینڈ می دا تسبیح تو اٹ از اوکے. کم آن گیٹ اپ اینڈ ہینڈ می دا روزری. روزری تسبیح کو کہتے ہیں. چل اٹھ جائے نماز بچھا. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسپریڈ دا پریئر میٹ. پریئر میٹ کہتے ہیں جائے نماز کو. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسپریڈ دا پریئر میٹ. اسپریڈ کا مطلب بچھانا ہوتا ہے. چل اٹھ سموسے لے آ. کم آن گیٹ اپ اینڈ برنگ فرائڈ اسٹفڈ پیسٹریز. کم آن گیٹ اپ اینڈ برنگ فرائڈ اسٹفڈ پیسٹریز. اچھا، یہاں سموسے جو ہیں یہ بھی ایک پراپر ناؤن ہے. اگر آپ اس کو ہم یوں کہہ دیں کم آن گیٹ اپ اینڈ برنگ سموساز تو اٹ از آلسو اوکے، بالکل ٹھیک ہے. چل اٹھ اگربتی جلا. کم آن گیٹ اپ اینڈ لائٹ دا انسینس اسٹک. کم آن گیٹ اپ اینڈ لائٹ دا انسینس اسٹک. اچھا، لائٹ ہوتا ہے جلانا، یعنی اس کو روشن کر دینا. انسینس اسٹک کہتے ہیں اگربتی کو. تو کم آن گیٹ اپ اینڈ لائٹ دا انسینس اسٹک. چل اٹھ زیادہ ڈرامے نہ کر. اکثر دوست احباب میں یہ جملہ بول جاتا ہے، چل اٹھ یار زیادہ ڈرامے نہ کر. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹاپ اوور ایکٹنگ. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹاپ اوور ایکٹنگ.
چل اٹھ اپنی شکل گم کر. فرینڈز میں بولا جاتا ہے یہ جملہ بھی. کم آن گیٹ اپ اینڈ ڈونٹ شو می یور فیس. کم آن گیٹ اپ اینڈ ڈونٹ شو می یور فیس. چل اٹھ خود کر لے. کم آن گیٹ اپ اینڈ ڈو اٹ یور سیلف. اکثر کوئی کسی کو کام کہنا بھائی یہ کر دو تو کہتے یار چل اٹھ خود کر لے شاباش. تو کم آن گیٹ اپ اینڈ ڈو اٹ یور سیلف. چل اٹھ میرا وقت ضائع نہ کر. چونکہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ فرینڈس کے اندر یا قریبی لوگوں کے ساتھ یہ جملے بولتے ہیں. کم آن گیٹ اپ اینڈ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. کم آن گیٹ اپ اینڈ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. چل اٹھ مظلوم بننا بند کر. یہ بھی چونکہ میں نے جیسا کہ پہلے بتا دیا تھا کہ فرینڈز میں زیادہ یوز ہوتے ہیں. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹاپ پلئنگ دا وکٹم. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹاپ پلئنگ دا وکٹم. پلے دا وکٹم ہوتا ہے مظلوم بننا, یعنی معصوم سا بن کے کسی کو دکھا دینا چاہیے. پلے دا وکٹم. چل اٹھ کھا لے. کم آن گیٹ اپ اینڈ ایٹ. کم آن گیٹ اپ اینڈ ایٹ. چل اٹھ چل. اکثر دوست کو کہتے ہیں چل بھائی اٹھ چل نکل یہاں سے. چل اٹھ چل. کم آن گیٹ اپ اینڈ گو. کم آن گیٹ اپ اینڈ گو. چل اٹھ ہاتھ دھو. اکثر چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں بھائی چل اٹھ بیٹا شاباش ہاتھ دھو لو, یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. اچھا ویسے کھانا کھانے کے بعد بھی لازمی ہاتھ دھونے چاہیے. اٹس اے ویری گڈ ہیبٹ. کم آن گیٹ اپ اینڈ واش یور ہینڈس. کم آن گیٹ اپ اینڈ واش یور ہینڈس. چل اٹھ باہر دیکھ. یعنی باہر دیکھنے سے بناتے دیکھو باہر کوئی آیا, یہ کہیں سے بیل ہوئی ہے, یعنی اف دیر از اے ڈور بیل یا اف دیر از اے ناک ایٹ دا ڈور تو آپ کہتے ہیں نا چل اٹھ باہر دیکھ. کم آن گیٹ اپ اینڈ لک آؤٹ سائڈ. کم آن گیٹ اپ اینڈ لک آؤٹ سائڈ. چل اٹھ پڑھ لے. اکثر کوئی بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں بھائی چل اٹھ پڑھ لے شاباش. تو بچے کھیل رہے ہوں تو ان کے لیے ہم یہ جملہ بولتے ہیں کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹڈی. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹڈی. چل اٹھ معافی مانگ. اکثر یہ بچے شرارتیں کرتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح اکثر یہ بھی کہہ دیتے ہیں سوری بولو بھائی چلو شاباش. چل اٹھ معافی مانگ یا چل اٹھ سوری بول. تو کم آن گیٹ اپ اینڈ سے سوری. کم آن گیٹ اپ اینڈ سے سوری. چل اٹھ میرا فون دے. کم آن گیٹ اپ اینڈ گیو می مائی فون. کم آن گیٹ اپ اینڈ گیو می مائی فون. اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جملہ ہم نے ایک پڑھ لیا ہے تو ہم نے صرف فون ہی اس میں مانگ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے اور کسی کو کہنا ہے کہ مجھے پکڑا دو. کم آن گیٹ اپ اینڈ گیو می مائی بک. چل اٹھ بھائی میری کتاب پکڑا. یا اسی طرح سے چل بھی اٹھ شاباش مجھے گلاس دے. کم آن گیٹ اپ اینڈ گیو می دا گلاس. یعنی کوئی چیز بھی لینی ہے تو آپ کے لیے ایک سینٹنس کافی ہے. اصل میں ایک سینٹنس سے بہت زیادہ سینٹنس بنانا ہی کمال ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی ہیبٹ ڈیولپ کر لے یعنی سیلف سینٹنس میک کرنے کی تو ہی کین لرن ویری فاسٹ. وہ بہت تیزی سے سیکھ لیتا ہے. جی اور ان کو پریکٹس میں لے کے آئیں, یعنی بولیں بھی اور ان کو ایوری ڈے لائف کے اندر ان کو یوز کریں. چل اٹھ غصہ چھوڑ. کوئی غصہ ناراض ہو رہا ہو نا تو کہتے ہیں چل اٹھ یار غصہ چھوڑ. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹاپ بینگ میڈ. کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹاپ بینگ میڈ. اچھا گیٹ میڈ ہوتا ہے غصہ کرنا ناراض ہونا, تو اسٹاپ بینگ میڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے غصہ چھوڑ دینا چاہیے. تو کم آن گیٹ اپ اینڈ اسٹاپ بینگ میڈ. چل اٹھ ہل جا. اگر کوئی بندہ جم کے بیٹھا تو اس کو کہتے ہیں چل اٹھ یار ہل جا یہاں سے. کم آن گیٹ اپ اینڈ موو. کم آن گیٹ اپ اینڈ موو. چل اٹھ تیار ہو جا. گھر میں کہیں جا رہے ہو نا تو کسی بھائی کو دوست کو یا کسی کو کہنا بھائی چل اٹھ تیار ہو جائے. کم آن گیٹ اپ اینڈ گیٹ ریڈی. کم آن گیٹ اپ اینڈ گیٹ ریڈی. چل اٹھ تمیز سے رہ. کوئی بندہ مذاق کر رہا ہو بدتمیزی کر رہا ہو تو بچوں کو یا چھوٹے دوستوں کو کہہ دینا چل اٹھ بھائی تمیز سے رہ. کم آن گیٹ اپ اینڈ بیہیو. Come on, get up and behave. So you must have noted in all these examples ہم نے چل کا ٹرانسلیشن کیا ہے come on, اٹھ, get up, اور اس کے بعد پھر ہم نے and کا استعمال کیا. and کے بعد پھر verb کی first form یوز کی ہوئی ہے. In this way you can make as many sentences as you like. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.